میرے ابو انتہائی خوبصورت لڑکی گھر کے کام کاج کے لیے لے کر آئے۔ امی کا ابو سے اس بات کا بہت جھگڑا ہوا اور وہ لڑکی رات کو ابو کے کمرے میں جاتی۔ مجھے راز جاننا تھا کیونکہ میرے ابو ایسے نہیں تھے۔ ایک رات جب میں کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لڑکی ابو کے ساتھ۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ سامنے میرے والد صاحب کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک 17 سالہ لڑکی کھڑی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ایک دراز قد لڑکی تھی جس نے سر پر چادر لی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی چادر میں اس کا سفید دودھیا رنگ مزید چمک رہا تھا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ میری ہم عمر تھی لیکن بے حد حسین تھی۔ اسے اپنے والد صاحب کے ساتھ دیکھ کر میرا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا۔ وہ کون تھی اور میرے والد صاحب کے ساتھ کیوں آئی تھی؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں ابھرنے لگے تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے دروازے کے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے سامنے سے ہٹ کر ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں نے ان سے کچھ نہ پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری امی یہ سوال ضرور کریں گی اور مجھے سب پتہ چل جائے گا۔ میں خود سے یہ سوال والد صاحب سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ان سے اتنی بے تکلف نہیں تھی۔ وہ خود بھی ہم ماں بیٹی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ امی نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی میری طرح ہی حیران اور پریشان ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میری ماں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ یہ ایک فطری سا رد عمل تھا۔ میری ماں کا اپنے شوہر کو اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ہر بیوی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور اس کے دل میں کافی سوالات آتے ہیں۔ جب ایک اجنبی خوبصورت لڑکی ایک عورت کے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہو تو ایسے ہی میری ماں بھی پریشان ہو گئی تھی اور سوالیہ نظروں سے میرے والد صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو گھر کے کام کاج کے لیے لائے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ کچھ ہی دن پہلے امی والد صاحب سے کہہ رہی تھی کہ انہیں گھر کے کام کے لیے کوئی ملازمہ چاہیے کیونکہ اریبہ یعنی کہ میں پڑھائی میں مصروف ہوں اور امی کا کام نہیں کر سکتی، اور امی کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ میں میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی، میرے پاس گھر کے کام کاج کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، پھر بھی میں وقت نکال لیتی تھی، لیکن مجھے مشکل پیش آ رہی تھی۔ پچھلے مہینے ہی میرا داخلہ میڈیکل میں ہوا تھا تو میرے لیے وقت نکالنا بہت مشکل تھا۔ میں نے والدہ سے ضد کر کے میرا داخلہ میڈیکل میں کروایا تھا۔ میں نے خود بھی بہت محنت کی تھی۔ اس سارے مسئلے کا ایک ہی حل تھا کہ کوئی لڑکی آئے اور گھر کے سارے کام کرے، لیکن جو لڑکی آئی تھی اسے دیکھ کر ہی میں اور میری والدہ ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے، اور وجہ تھی اس لڑکی کی خوبصورتی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ کم سن اور کم عمر تھی۔ میری امی نے میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ اس لڑکی کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی عمر رسیدہ خاتون، وہ تو اچھا ہے جو گھر کا کام کرے، یا پھر کوئی چھوٹی سی لڑکی ہو جو آسانی سے اور پھرتی سے سارا کام کرے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ کم عمر ہے اور سارا کام آسانی سے کر دے گی، تمہیں اس سے مسئلہ کیا ہے؟ عمر رسیدہ عورت تو بیمار ہوتی ہے، وہ صحیح کام نہیں کر پاتی ہے، اس لیے میں اس لڑکی کو لایا ہوں اور یہ بہت اچھا کام کرے گی، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مطلب کام سے ہے نہ کہ لڑکی سے۔ میری والدہ میرے والد صاحب کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ انہیں مسئلہ لڑکی سے نہیں تھا، مسئلہ صرف لڑکی کے خوبصورت ہونے سے تھا۔ اگر 17 سال کی لڑکی کم خوبصورت ہو، ساملی ہو، کام کرنے والی ماسیوں کی طرح میلی کچیلی ہو، جسے دیکھ کر مرد ذات کو کوئی بھی دلچسپی محسوس نہ ہو، تو ایسی لڑکی کو گھر کے کام کے لیے رکھنا مناسب ہوتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کی بلا کی حسین لڑکی گھر میں آ جائے تو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بہت پرسکون ہو کر کہا تھا، لیکن میری ماں کا سکون جیسے غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ عورت ذات ہونے کے ناطے میں ان کے جذبات بخوبی سمجھ رہی تھی کہ ان کے گھر میں ایک خوبصورت جوان لڑکی رہنے کے لیے آ گئی تھی، اور واقعی یہ بات پریشانی کا باعث تھی۔ خیر، اس لڑکی نے گھر کا کام جلدی سے ہی سنبھال لیا تھا اور بہت ہی سلیقے اور پھرتی سے سارا کام کرنے لگی تھی، لیکن وہ ملازمہ کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی، صاف ستھری اور سلیقہ شعور لگتی تھی۔ اگر کوئی گھر آتا تو اسے یہی لگتا کہ وہ ہمارے گھر کی ایک فرد ہے یا میری بہن ہے، کیونکہ اس کا حلیہ نوکر والا بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن اس لڑکی کی عجیب بات یہ تھی کہ سارا دن خاموش رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی ہم سے۔ اگر میں اسے کوئی سوال کرتی تو چھوٹا سا جواب دے دیتی،
زیادہ تفصیل نہ بتاتی۔ میری امی تو اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے میری امی کا موڈ خراب تھا، مگر ایک بار جب والد صاحب نے کہہ دیا تو پھر ان کی بات پتھر پر لگی تھی، یعنی کہ وہ لڑکی اسی گھر میں رہے گی اور کام کرے گی۔ وہ اپنے متعلق کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، لیکن وہ آگے سے خاموش رہتی تھی۔ پھر میں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو چکا تھا، ایک تناؤ سا آ گیا تھا گھر کے ماحول میں، اور مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جب گھر کا ماحول صحیح نہیں ہو تو پھر ذہن کیسے صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ آئے دن اس لڑکی کی وجہ سے میری والدہ اور والد صاحب کے مابین جھگڑے ہونے لگے تھے۔ والدہ کہتی تھی کہ لڑکی کو گھر سے نکال دو، اور والد صاحب کہتے تھے کہ وہ یہیں رہے گی۔ ان باتوں سے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دن اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میرے والدین کے بیچ میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اگر تمہیں کام کی ضرورت ہے تو کہیں اور کام دیکھ لو۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ایک پل کو تو وہ خاموش رہی، شاید سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے بولی کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ ویسے بات کری تھی جیسے کہ اس گھر پر اس کا حق تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتی ہو، تم ایک ملازمہ ہو، تمہیں کہیں بھی کام مل سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ تم ہمارے گھر ہی کام کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی گھر میں رہوں گی اور یہیں پر کام کروں گی، کہیں اور نہیں جاؤں گی۔ اس نے یہ بات اتنی سختی سے کہی تھی کہ میں حیران ہو گئی، جیسے کہ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ ویسے بات کری تھی جیسے اس گھر پر اس کا حق تھا یا اس کا گھر تھا۔ اس کی اس بات سے مجھے بہت پریشانی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچ کر اس گھر پر اپنا حق جتا رہی تھی؟ کیا اس کا میرے باپ سے کوئی تعلق تھا؟ اگر تعلق تھا تو کس قسم کا تعلق تھا؟ میرے ذہن میں کافی سوالات اٹھنے لگے تھے۔ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو میرے والد صاحب اسے گھر سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نہ ہی مجھے گھر چھوڑنا چاہتی تھی۔ کیا میرے والد صاحب نے اس سے دوسری شادی کر رکھی تھی؟ یہ بات سوچ کر میرا دل ڈوب رہا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ لڑکی تو میری ہم عمر تھی۔ والد صاحب اپنی بیٹی کی عمر سے بھلا دوسری شادی کیوں کریں گے؟ یا پھر شاید سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں لڑکی کی عمر سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو میرے والد صاحب کا اس لڑکی سے کوئی تعلق ہوا تو پھر ہمارے گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہونے والا تھا۔ میری امی تو پہلے ہی اس لڑکی کے آنے سے خوش نہیں تھی، اور اگر انہیں معلوم پڑ گیا کہ اس لڑکی کا میرے والد صاحب کے ساتھ کوئی شرعی تعلق ہے تو پھر میری والدہ تو بہت غصہ کریں گی۔ عین ممکن ہے کہ وہ میرے والد صاحب کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائیں اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں نانی کے گھر۔ سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ میں نے امی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ لڑکی تو یہاں سے جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے اور پورا حق جتا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے امی کو یہ باتیں بتا دی تو ان کا غصہ مزید بڑھ جائے گا اور میرے والدین کے بیچ میں نہ ختم ہونے والے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی اپنے گھر میں امن امان چاہتی تھی، لیکن یہ نئی آنے والی لڑکی تو میرے لیے پریشانی کا باعث بن چکی تھی۔ مجھے اس کا کچھ بندوبست کرنا تھا اس سے پہلے کہ میرے والدین کے رشتے میں دراڑ آ جاتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ اس لڑکی کا میرے والد صاحب کے ساتھ آخر کیا تعلق ہے۔ میں نے کبھی بھی اس لڑکی کو میرے والد کے ساتھ کھلم کھلا باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کیا پتہ وہ رات میں میرے والد کے پاس جاتی ہو، کیونکہ دن میں تو ان کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میرے والد نوکری کرتے تھے، اس لیے وہ باہر رہتے تھے، گھر سے سارا دن اور شام کو واپس آتے تھے۔ اس بات کا سراغ لگانے کے لیے میں رات کو سوئی نہیں، اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں پر وہ لڑکی رہائش پذیر تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا جو گھر کے پچھلے حصے میں تھا، جہاں پر وہ لڑکی رہتی تھی۔ میں چپکے سے رات کو اس لڑکی کے کمرے کے سامنے آئی اور ایک کونے میں چھپ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ مجھے کوئی سرا مل جائے۔ میرے سر پر آسمان تب گرا جب آدھی رات کو میں نے اپنے والد کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا اور اس لڑکی کے کمرے کی طرف آتا دیکھا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں دیوار کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر میرے والد صاحب نے رات کے اس پہر مجھے یہاں کھڑا دیکھا تو ضرور غصہ کریں گے۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، غصہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن آج ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کی اور اس لڑکی کی جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہوں تو انہیں یقیناً میری حرکت پسند نہیں آئے گی
और वो नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा भी कर सकते हैं। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मामला क्या है। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। पर्दा थोड़ा सा सिरका हुआ था जहाँ से वो दोनों मुझे नजर आ रहे थे, यानी कि मेरे वालिद साहब और वो लड़की। लेकिन उन दोनों को इस हालत में देखकर मेरी तो रूह लरस गई थी। वो मंजर इस कदर अजीब भयानक था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है। मेरे वालिद साहब ऐसे भी हो सकते थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जिस हाल में मैं उन दोनों को देख रही थी, मेरा दिल तो बहुत बुरा हो गया था। सामने का जो मंजर था वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मेरे वालिद साहब और वो लड़की इतने करीब, मेरा तो सर चकराने लगा था। ये सब देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। अभी मैं ठीक तरह से संभल ही नहीं पाई थी कि मैंने सामने देखा तो मेरी माँ नजर आई। मेरी माँ शायद मेरे वालिद साहब को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई थी। अम्मी को देखकर तो मैं परेशान हो गई थी। जब कुछ वाज़ेह नहीं था फिर भी मेरी माँ मेरे वालिद साहब से खूब लड़ाई करती थी इस लड़की की वजह से। और आज अगर मेरी माँ ने अब्बू को इस हालत में उस लड़की के साथ आधी रात को देख लिया तो आज तो क़यामत ही बर्पा हो जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी माँ को उन दोनों के पास ना जाने दूँ। मैं अचानक से अपनी अम्मी के सामने आ गई और उनसे पूछा कि वो क्या तलाश कर रही हैं इस वक्त। तो मेरी माँ ने गुस्से से कहा कि तुम्हारे बाप को तलाश कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है तुम्हारा बाप आधी रात को उठकर। जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से ये रोज़ाना रात को उठकर कहीं जाते हैं। पूछती हूँ तो कहते हैं बाहर हवा खाने गया था, दम घुट रहा है। अब मैं बाहर लॉन में देख कर आई हूँ, वो नहीं थे, बाथरूम में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि इसी लड़की के पास उसके कमरे में गए हैं। मैंने सारा घर छान मारा है लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही है। अब इस घर में या तो वो लड़की रहेगी या फिर मैं। मेरी वालदा ने गुस्से से कहा तो मैं परेशान हो गई। फिर अचानक मेरी वालदा को होश आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि आधी रात को तुम इस लड़की के कमरे के पास क्या कर रही हो। मेरी अम्मी ने अचानक सवाल किया तो मैं परेशान हो गई कि अब उनको क्या जवाब दूँ। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मेरी माँ मुझसे ये सवाल करेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आधी रात को अपने कमरे से उठकर उस लड़की के कमरे के पास आई हूँ तो यकीनन वो मुझसे सवाल तो करेंगी। अब मैं क्या बताती कि जिस मकसद के लिए वो आई थी यहाँ मैं भी उसी मकसद के लिए आई हूँ। वो तो बीवी हैं, उनकी जासूसी बनती थी, लेकिन मैं तो बेटी थी, मेरी जासूसी करना कुछ अजीब लग रहा था। अब मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था कि मैं क्या बनाती। मैंने कहा कि मुझे घुटन हो रही थी, मैं इसलिए यहाँ आई थी, आप वापस चलें। अब्बू ज़रूर बाहर गए होंगे, अभी आते ही होंगे। मैंने अम्मी का बाजू खींचकर उन्हें वापस उनके कमरे में ले जाना चाहा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ उन दोनों की इस हालत में देखे, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद जो होगा उन हालात को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अम्मी ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और मुझे कहा कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा बाप कहाँ है। वो ज़रूर उस लड़की के कमरे में है, इसलिए तुम भी उसकी जासूसी करने के लिए यहाँ आई हो। मुझे सारा मामला समझ में आ गया है। मेरी अम्मी ने गुस्से से कहा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलो तो सामने का मंजर देखकर मेरी माँ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उस लड़की ने मेरे वालिद साहब के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और वो मुसलसल रोए जा रही थी। यही नहीं बल्कि मेरे वालिद साहब ने उसे अपने हिसार में लिया हुआ था और वो उसके आंसू पहुंचकर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे वालिद और लड़की अचानक से खड़े हो गए। उन्हें तवक्को नहीं थी कि हम दोनों ने देख सकते हैं। मेरी माँ ने आगे बढ़कर उस लड़की के चेहरे पर जोरदार तमाचा रसीद किया। फिर मेरे अब्बू का गिरबान पकड़ लिया और कहा कि उन्हें उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से वो चक्कर चलाएंगे। मेरी अम्मी का गुस्से से बुरा हाल था। अम्मी की बात सुनकर अब्बू को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की उम्र की नहीं है बल्कि ये मेरी अपनी सगी बेटी है। अब्बू की बात सुनकर तो जैसे मैं और मेरी माँ दोनों हैरान रह गए। वो क्या इंकिशाफ कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। फिर अब्बू ने बताया कि उन्होंने एक गरीब मस्कीन लड़की से 18 साल पहले शादी की थी। वो औरत उस लड़की को जन्म देते ही मर गई थी और ये उन्हीं की बेटी है। अब तक ये लड़की अपने नाना के घर में रह रही थी और अब उसके नाना का इंतकाल हो गया और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी तो मैं अपने ही घर ले आया कि ये मेरी ही बेटी है। अब्बू की बात सुनकर मुझे तो काफ़ी सुकून आ गया था कि जैसा हम समझ रहे थे वैसा नहीं, कम से कम उन दोनों के दरमियान जायज़ रिश्ता तो था।
لیکن امی کافی دن تک ان سے ناراض رہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری ماں نے بھی اس لڑکی کا وجود اور اس کی حیثیت اس گھر میں قبول کر لی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میرے والد صاحب نے اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دی، کیونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ میں میڈیکل پڑھ رہی تھی اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔